بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنی زندگی ایمان کی بہترین حالت میں گزار رہے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 8 ہے، اور رضا خان نے جان لیا۔ اس سبق میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات پڑھنے سے پہلے اور دوسری بات ہے آئیے مزید جانیں۔ پڑھنے سے پہلے میں دو باتیں ہیں۔ نمبر 1، مسلمان سال میں کتنی عیدیں مناتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ مسلمان سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں، یعنی عید الفطر چھوٹی عید اور عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید بقرہ عید۔ آپ اپنی عید کی خوشی میں دوسروں کو کس طرح سے شریک کرتے ہیں؟ ہم اپنی عید کی خوشی میں دوسروں کی مدد کر کے اس طرح ان کو شریک کرتے ہیں۔ چھوٹی عید میں کوشش کر کے ان کے لیے کچھ لے کے دلاتے ہیں تاکہ وہ بھی خوشی میں شریک ہو سکے۔ بقرہ عید میں ہم قربانی کے گوشت میں ان کو اپنا حصہ دار بناتے ہیں تاکہ ان کو اپنی کمزوری اور غریبی کا احساس نہ ہو۔ آئیے مزید جانیں۔ خانہ کعبہ کے اولین تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور رضا خان نے جان لیا۔ خاص الفاظ کی تشریح تنومند۔ تنومند کا معنی ہے صحت مند۔ توفیق استطاعت کو کہتے ہیں ہمت۔ مینڈا کا مطلب بکرا۔ عید الاضحیٰ بڑی عید۔ فریضہ یعنی وہ چیز جس کو کرنے کے بغیر ذمہ ساقط نہ ہو اور لازمی چیز۔ اطمینان تسلی کو کہتے ہیں۔ سبق پڑھ رہے تھے ابھی۔ رضا آج بہت خوش تھا اور وہ اپنے ابا جان کے ساتھ قربانی کا جانور خریدنے مویشی منڈی میں آیا تھا۔ مویشی منڈی میں بہت رونق تھی، چاروں طرف قربانی کے لیے لائے گئے جانور موجود تھے۔ کئی خوبصورت اور صحت مند بکری، کئی دمبے بندے ہوئے تھے تو کئی تنومند بیل اور گائے جگالی کرتے نظر آ رہی تھی۔ جگالی کرنا، جگالی کہتے ہیں کچھ کھانا پینا۔ رضا کو ایک گہرے بورے رنگ کا بکرا پسند آ گیا۔ بورے کا معنی ہے مٹیالہ۔ تو کہہ رہے کہ رضا کو ایک گہرے بورے رنگ کا بکرا پسند آ گیا۔ ابا جان نے قیمت ادا کی، رضا بکرا لے کر گھر آیا۔ ارم اور امی جان بھی بکرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ رضا اور ارم نے مل کر بکرے کو چارہ یعنی گھاس وغیرہ ڈالا اور تھوڑی دیر کے لیے بکرے کے پاس بیٹھے رہے۔ رات کو دسترخوان پر رضا نے کہا، آج سے میرے بکرے کا نام گلو ہے، میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ رضا کی بات سن کر سب مسکرانے لگے۔ پڑھنے کے دوران میں رضا ابا جان کے ساتھ قربانی کا جانور خریدنے کہاں گیا تھا؟ رضا ابا جان کے ساتھ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے مویشی منڈی میں گیا تھا۔ سبق میں کس اسلامی مہینے کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس میں ذوالحجہ جس میں بقرہ عید منائی جاتی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگلے دن ابا جان نے رضا اور ارم کو اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگے، بچوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بکرا خریدنے کی توفیق عطا فرمائی۔ توفیق معنی استطاعت، یعنی اللہ نے ہمیں ہمت دی، ہمیں استطاعت دی کہ ہم بکرا خرید کر لائے۔ یہ بکرا ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لائے ہیں، ہم اسے ہمیشہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ یعنی جو بقرعید کے ایام قریب آتے رہے ان کے لیے ان کا ذہن بناتے رہے ابا جان کہ اب یہ بکرا اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ اس کو ہم اپنے پاس رکھیں گے، بلکہ اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑے گا تاکہ جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکے۔ تو کیا یہ ہمارے پاس نہیں رہے گا؟ ہم اتنا پیارا بکرا کیوں قربان کر دے؟ یہ تو ہمارا ہے۔ رضا نے رونے سے شکل بنا کر کہا، یعنی رضا نے اپنے والد سے پوچھا۔ ابا جان نے رضا کو پیار کیا اور کہنے لگے، بیٹا اداس نہ ہو، پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، افسردہ نہ ہو۔ میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں جسے سن کر آپ خوش قربانی کے لیے راضی ہو جائیں۔ راضی ہونا یعنی آپ رضامند ہو جائیں گے، آپ کے دل کو تسلی ہوگی۔ بچے غور سے ابا جان کے بات سننے لگے۔ ابا جان، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کر رہی ہے۔ یہ خواب انہوں نے مسلسل 3 بار دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے پیارے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنا خواب بیٹے کو سنایا۔ بیٹے نے خواب سنتے ہی کہا، ابا جان آپ وہ کیجئے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی
بیٹے نے والد سے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جو کہوں وہ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو کیا انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا؟ ارم نے حیرانی سے پوچھا، یعنی ارم حیران رہ گئی کہ کیا بیٹے کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے؟ تو ابا جان نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، ان کو امتحان میں ڈالتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کیا یہ بندہ میرے لیے کہاں تک جا سکتا ہے، کیا کیا کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ویرانی میں لے گئے، ویرانی یعنی صحرا، ایسی جگہ جہاں پر لوگ نہ ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر سکے۔ جیسے انہوں نے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر رکھی، ایک آواز آئی کہ ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اسے وہ جنت سے ایک مینڈا بیچ دیا گیا، بکرا یا کوئی دمبا وغیرہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب بیٹے کی جگہ اس مینڈے کو قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ تو بچوں اسی سنت، اسی طریقے کی یاد میں ذی الحج کو پوری دنیا میں مسلمان قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ امی جان، اس دن عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے راہ میں اپنے پسندیدہ جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ ارم نے رضا کی طرف دیکھ اور بولی، پھر تو ہمیں بھی اپنی گلوں کو خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کے راہ میں قربان کرنا چاہیے، ہے نا بھائی؟ نے اپنے بھائی کو سمجھانے لگی۔ سارا واقعہ سننے کے بعد رضا نے اپنے ابا جان کی طرف دیکھا اور اطمینان سے کہا، ابا جان ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے بکرے کو قربان کریں گے۔ ابا جان نے رضا کو شاباش دی اور گلے لگا لیا۔ عید الاضحیٰ کے دن نماز سے فارغ ہو کر بکری کی قربانی کی گئی۔ رضا تھوڑا افسردہ یعنی غمگین تھا، پریشان تھا کہ ہمارا گلو ذبح ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی خوشی اس سے بڑھ کر تھی، یعنی اس بات پر خوش تھا کہ ہم نے اللہ کے راستے میں بکرا قربان کیا۔ ہم نے جانا عید خوشی اور برکتوں والا دن ہوتا ہے، عید خوشیوں اور برکتوں والا دن ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہر حال میں ضروری ہے، چاہے کچھ بھی ہو، جو بھی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے آگے سب کچھ سائڈ پہ رکھنا چاہیے۔ تو اس سبق سے ہمیں یہ سبق مل گیا کہ ہم بھی اگر ایک کام کرنا چاہتے ہیں اور بچے اور کوئی اس کے لیے راضی نہ ہو، تو ان کو ایک واقعہ سنا کر ان کی ذہن بنا کر وہ کام کر لیں، تاکہ پریشانی بھی نہ ہو اور کام بھی ہو سکے، جس طرح رضا اپنے گلوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔